الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ معزز سامعین اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا میں پھیل گئے۔ کوئی کوفہ گیا، کوئی بصرہ گیا، کوئی ملک شام چلا گیا، یعنی پوری دنیا میں جہاں تک جا سکتے تھے چلے گئے۔ انہی میں سے ایک صحابی ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے بھی ملک شام جانے کا ارادہ کیا، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو روک لیا کہ آپ یہیں پر یعنی مدینے میں رہیے، یہاں پر آپ کو اذان دینی ہے، اذان دیتے رہیے۔ آپ وہاں مقیم ہو گئے، اذان دیتے رہے۔ اس کے بعد جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اب آپ نے پھر ملک شام جانے کا ارادہ کیا، مگر اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو روکا کہ آپ یہیں رہ جائیے، یہیں مقیم رہیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں جن کے لیے اذان دیتا تھا اب وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذان دیتا تھا، آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ انہوں نے مجھے خرید کر آزاد کرایا تھا، میں ان کا احسان مند ہوں، میرے اوپر ان کا احسان ہے، تو میں نے ان کے احسان کا حق ادا کیا، انہوں نے مجھے یہاں روکا، میں رک گیا۔ اس کے بعد میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ اے بلال، جہاد سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہو سکتا، لہٰذا اب میں جہاد میں جاؤں گا، اب میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ پھر آپ ملک شام جہاد میں چلے گئے، اور وہاں جہاد کے بعد پھر آپ وہیں مقیم ہو گئے، پھر آپ وہاں سے لوٹ کر مدینہ واپس نہیں آئے۔ ایک لمبا زمانہ گزر گیا۔ جب زمانہ گزرتا رہا، اس کے ایک روز ایسا ہوا کہ رات میں یہ بھی آرام فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ان کے خواب میں آئے، آپ کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا کہ اے بلال، ایسی بھی کیا بے وفائی ہے کہ آپ ہماری زیارت کے لیے بھی نہیں آتے؟ فوراً بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غمگین بیتابی کی عالم میں ایک طلب کے ساتھ، جنون کے ساتھ بیدار ہوئے، فوراً سامان تیار کیا سواری کا اور مدینے کی طرف چل دیے۔ جیسے مدینہ آئے، آپ سب سے پہلے مدینے آ کر پہنچے، قبر اطہر پر آپ نے سلام کیا، اور جب وہاں آپ آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ نے قبر اطہر کو دیکھا تو بے ساختہ رونے لگے، یعنی ہوش و حواس آپ کے باختہ ہو گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی مٹی سے اپنے منہ کو رنگین کر لیا۔ اتنے میں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لائے، آپ نے ان کو اپنے سینے سے لگایا، ان کو بوسہ دیا، اور اسی دوران بات ہوتے ہوتے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے درخواست کی کہ آپ یہاں صبح فجر کی نماز آپ پڑھیے، جیسے کہ آپ ہمارے نانا جان کے زمانے میں پڑھتے تھے۔ انہوں نے ان کی درخواست کو قبول کیا۔ اگلی روز جیسے مدینے مسجد نبوی کی چھت پر جب چڑھے اذان دینے کے لیے، اور جب اذان کی ابتدا ہوئی، لفظ انہوں نے اپنی زبان سے ادا کیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پورے مدینے کا اندر ایک تہلکہ مچ گیا۔ جو آواز میں نورانیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی وہ کسی دوسرے شخص کو حاصل نہیں تھی۔ جب دوسرا لفظ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو مدینے کی ہر گلی میں اتنا شور مچا کہ راوی فرماتے ہیں کہ مدینے کی عورت اپنی چادروں سے باہر آ گئی، بوڑھے بچے ہر ایک انسان بے تاب تھا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ وجود ہو گیا ہے دنیا میں۔ پھر آپ نے کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کتنا عشق تھا آپ کے دل میں کہ جب آپ نے محمد کا لفظ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ادا کیا تو راوی فرماتے ہیں کہ مدینے کا ہر فرد بے ہوش ہو کر گر گیا، عورتیں اپنی چادروں سے باہر نکل کر اپنی ہوش و حواس کو کھو بیٹھی، اور آپ کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں اور نبی کا الفاظ، شاید آپ نے وہ محسوس کیا ہوگا کہ جب میں یہاں اذان دیا کرتا تھا میں کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ،
تو نبی میرے سامنے موجود ہوتے تھے. آج میں جب کہہ رہا ہوں نبی میرے سامنے موجود نہیں ہے تو کیا عالم تھا اس وقت کا. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں جو شور ہم نے اس دن دیکھا، تاریخ گواہ ہے کہ کبھی اس سے پہلے اس سے بعد میں کبھی ایسا شور شرابہ ہم نے نہیں دیکھا. میرے دوستو، یہ روایات ہیں جو نقل کی گئی ہیں، مگر آج صرف رسمی اذانیں ہیں. رہ گئی رسمی اذان، روح بلالی نہ رہی. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کا حال تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ماں اور بہنوں کا حال تھا کہ آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کے کتنے دیوانے تھے. میرے دوستو، مگر یہ روایات اصل ہیں، لوگ ان کو من گڑت کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے. صرف آپ کو ایک ہی دلیل پیش کرتا ہوں. حضرت مفتی شبیر صاحب دامت برکاتہم، جو اس وقت کے محدث اعظم ہیں، جو محدث العصر ہیں، یعنی مفتی شبیر صاحب مراد آبادی، انہوں نے اپنی کتاب انوار ہدایت میں اس کو نقل کیا ہے. اور بھی بہت ساری روایات ہیں جو میں نے ان کے حوالے پڑھے ہیں، مگر صرف اس حوالے کے لیے صرف یہی بات کافی ہے، یعنی حضرت کا نام ہی کافی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.